فجر کی قضا نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے، ظہر کی قضا نماز کیسے پڑھنی ہے، عصر کی قضا نماز کیسے پڑھنی ہے، مغرب کی کیسے پڑھنی ہے، عشاء کی قضا نماز کیسے پڑھنی ہے، جمعہ کی قضا نماز کا حکم کیا ہے، ساری نمازوں کا علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ کس نماز کی قضا ہم نے کس طرح پڑھنی ہے، ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا، تمام کنفیوژن انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گی، ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی ہم فجر کی سٹارٹ کر لیتے ہیں، فجر کی ہم نے قضا کس طرح پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز آپ کی قضا پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر چونکہ اس کا وقت ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک، یہ فجر کا وقت ہے، تو اگر سورج آپ نکل آتا ہے اور آپ نے نماز ادا نہیں کی تو وہ اس دن کی آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اس طرح پہلی بہت ساری نمازیں اگر آپ کی فجر کی قضا ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹائم گزر گیا اور ٹائم گزرنے کی وجہ سے وہ اپنے ٹائم سے باہر جا چکی، مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم گزر چکا، اس وجہ سے وہ آپ کے ذمے باقی ہیں اور قضا نمازیں ہیں، اور قضا نمازیں ادا کرنا یہ لازمی ہوتا ہے، لازمی طور پر پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان کی توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہوتی ہے۔ تو فجر کا میں بتا رہا تھا، فجر کی نماز کا جب ٹائم گزر گیا یعنی کہ سورج جب نکل آیا تو اس دن کی آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس کو جب ادا کرنا ہے تو ادا کس طرح کریں گے؟ قضا میں ہم نے صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، سنتوں کی یا نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ ہاں عشاء کی قضا ہوگی تو اس میں 3 وتر بھی پڑھیں گے، اس کا آگے چل کے میں بتاتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اب جب ہم نے فجر کی نماز کو قضا پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے اگر تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا، اگر تو آپ کی اسی دن کی فجر کی قضا ہے، یہ پہلی بات میں نے بتا دی کہ سنتوں کی ویسے قضا ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی اسی دن کی فجر کی نماز قضا ہے تو پھر ایسی صورت میں ظہر سے پہلے پہلے آپ اگر نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ لیں اسی دن کی۔ جیسے مثال کے طور پر آج جیسے ایک دن ہے بدھ کا دن، مثال کے طور پر بدھ کے دن صبح فجر کی نماز قضا ہوئی اور ابھی وقت ہے جیسے ظہر سے پہلے پہلے کا وقت، مثال کے طور پر 10 بجے کا یا 11 بجے کا وقت ہے، تو اب میں نے فجر کی نماز کو پڑھنا ہے قضا کو، تو اگر میں 2 سنتیں بھی پڑھنا چاہوں تو پڑھ لوں اور 2 فرض بھی قضا میں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سنتوں کی قضا ہوتی نہیں، یہ ویسے ہی اس کی تاکید چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر اسی دن کی فجر کی نماز آپ کی قضا ہو تو آپ سنتیں بھی بہتر ہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف فرض پڑھ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے، سنتوں اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، یا پہلے کی کوئی آپ کی فجر کی نماز قضا ہے تو صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، اور اسی دن کی بھی اگر فجر کی قضا ہو تب بھی آپ صرف 2 فرض پڑھ لیں تو یہ قضا ہو جائے گی۔ سنتیں پڑھنا اپنے اعتبار سے تو وہ ہے کہ ایک تو آپ نے لیٹ کر دیا، وقت میں ہی پڑھنی تھی، تو وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے کہ 2 سنتیں بھی آپ پڑھ لیں اسی دن ظہر سے پہلے پہلے اگر آپ نے پڑھنی ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب ہم نے 2 فرض پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے 2 رکعت فرض نماز فجر قضا اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور نیت آپ اس طرح کر لیں جیسے آج کی فجر کی قضا ہے تو دل میں آپ کا ارادہ ہو کہ جو آج فجر کی قضا ہوئی تھی نا وہ پڑھنے لگا ہوں، کل کی فجر کی قضا ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ جو کل فجر کی قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں، پرسوں کی ہے، اس سے پہلے کی ہے، یا پھر مثال کے طور پر بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں تو ان کی آپ اس طرح نیت کر لیں، مثال کے طور پر 200 300 500 600 بہت زیادہ تعداد میں نمازیں ہیں، یا یاد بھی نہیں ہے کتنی ہیں، تو پھر آپ نیت اس طرح کر سکتے سب سے پہلے میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگی ہوں یا پڑھنے لگا ہوں، یا پھر اس طرح کر لیں جو سب سے آخر میں فجر کی قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی۔ ہر بار اسی طرح نیت کر لیں، جب بھی آپ فجر کی قضا پڑھیں اور بہت زیادہ آپ کی نمازیں قضا ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نیت اس طرح کر سکتے ہیں، جب بھی آپ نیت باندھیں گے تو یوں آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو فجر کی قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ادا ہو جائے گی دوبارہ۔ پھر جب نیت کریں گے سب سے پہلے جو فجر کی قضا ہوئی تھی تو پھر اس سے اگلے والی ادا ہو جائے گی، وہ بھی نکل جائے گی کیونکہ ادا ہو چکی، پھر دوبارہ اسی طرح نیت کر لیں جو سب سے پہلے فجر کی قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں، جو سب سے پہلے فجر کی قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہر بار اس طرح نیت کر سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ نمازیں ہوں اور ان کی تعداد بھی آپ کو معلوم نہ ہو تو اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں، ہر نماز کی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اب نیت کر لی، نیت کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے، ہاتھ باندھ کے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور الحمدللہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھ لیں، سورت چاہے قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، رکوع اور سجدے کر کے ایک رکعت دوسری کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری آپ سٹارٹ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے 2 فرضوں کو مکمل کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 2 فرض جب آپ نے فجر کے قضا کرنے۔
اس کے بعد آ جائیں، اگر آپ نے ظہر کی نماز قضا کرنی ہے تو ظہر کی قضا نماز کرنی ہے تو اس میں صرف 4 فرض آپ نے قضا کرنے ہیں. جتنی بھی آپ کی قضا نمازیں ہیں ظہر کی تو 4 فرض ان کے قضا آپ نے کرنے ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا 4 رکعت فرض نمازیں ظہر قضا اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے. اور نیت اس کی میں ڈیٹیل پہلے بتا چکا، جس طرح فجر کی بتائی ہے اسی طرح اس میں بھی ساری تفصیل ہے نیت میں، آپ نے نیت اس طرح کر لینی. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لی تو پہلے سبحانک اللہ پڑھے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں، اور الحمدللہ سے پہلے ہر بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت. رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود دعا نہیں پڑھنی. تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکوع کر دیں. رکوع سجدے کر کے 3 رکعتیں. چوتھی کے لیے کھڑے ہوں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکوع کر دیں. التحیات رکوع کر کے سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے 4 فرضوں کو مکمل کر لیں. یہ ہو گئے ظہر کے 4 فرض. اسی طرح آ جائیں عصر کے 4 فرضوں پر. جس طرح آپ نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں سیم اسی طرح آپ نے عصر کے بھی 4 فرض قضا میں پڑھنے ہیں. اس میں نیت عصر کی کرنی ہے، اس میں آپ نے ظہر کی نیت کی تھی. اور سنتوں کی جو عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، جیسے میں نے بتا دیا سنتوں کی اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی. تو سیم آپ نے عصر کی بھی اسی طرح پڑھنی ہے. 4 رکعت فرض نمازیں عصر قضا اللہ کی رضا کے لیے، اور پڑھنا بالکل سیم اسی طرح جس طرح 4 فرضوں کا میں نے بتایا ظہر کا. اس کے بعد آ جائیں مغرب کی نماز پہ. اب مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور صرف 3 فرض ہی قضا میں پڑھنے ہیں، سنت اور نفل نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے. ان کی بھی آپ نے نیت کر لینی ہے. 3 رکعت فرض نمازیں مغرب قضا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لیا، سبحانک اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت. دوسری کے لیے کھڑے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات صرف پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، اور کھڑے ہو جانا ہے تیسری کے لیے. تیسری میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود دعا پڑھ کے سلام پھیر کے اپنے 3 فرضوں کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہوگی مغرب کی. اس کے بعد آ جائیں پہ عشاء پہ. اب عشاء کی جب آپ نے نماز قضا کرنی ہے اس میں 4 فرضوں کی بھی آپ نے قضا کرنی ہے اور 3 وطروں کی بھی آپ نے قضا کرنی ہے، سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا. اب 4 فرض جب آپ نے قضا میں پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت فرض نمازیں عشاء قضا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو پہلے کی نیت کرنی ہے بعد کی کرنی ہے جتنی بھی ہے اس کی میں ڈیٹیل پہلے بتا چکا کہ آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی وہ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ آپ کون سی عشاء قضا پڑھنے لگے، وہ ارادہ آپ کے دل میں ہو، منہ سے چاہے نہ بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لی، اور اس کا طریقہ بھی بالکل سیم اسی طرح جس طرح عصر کے 4 فرضوں کا اور ظہر کے 4 فرضوں کا. یعنی کہ 4 رکعتوں کے اندر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، پہلی کے اندر سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اور 4 کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنی ہے. اور پہلی 2 رکعتوں کے اندر آپ نے سورتیں ملانی ہیں، اور بعد والی 2 کے اندر یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. نہیں بھی ملائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورت ملانا فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیم طریقہ بالکل وہ جو میں نے ظہر والا بتایا اور عصر والا بتایا، ٹھیک ہے، وہی آپ نے اس میں کرنا ہے. اس کے بعد پھر آ جائیں 3 وطروں پہ. اب 3 وطروں کی قضا کرنی ہے تو اس کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ 3 وطروں کی آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے. 3 رکعت وطر اللہ کی رضا کے لیے قضا، یہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کرنی ہے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں گے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت. دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں گے، صرف التحیات پڑھیں گے، آگے درود دعا نہیں پڑھیں گے. تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے، تیسری میں آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی اس کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہو، جو کسی بھی روایت یا حدیث میں موجود ہو. ربنا آتنا فی الدنیا،
یہ پڑھ سکتے ہیں, رب اجعلنی یہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی 3 بار آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس کے بعد رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات پڑھ کے, درود پڑھ کے, دعا پڑھ کے, سلام پھیر کے آپ نے اپنے 3 وطروں کو مکمل کر لینا ہے. یہ مکمل نمازوں کا ہو گیا 5 کا. جمعہ کا آ جائے, جمعہ کی قضا نہیں ہوتی. جمعہ کی آپ کی نماز صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے, جماعت کے بغیر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے, حتیٰ کہ ابھی تک ٹائم بھی موجود ہو. جیسے مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم موجود ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, لیکن آپ کو جماعت نہیں ملی, آپ نے جمعہ کی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی, لیکن وقت ابھی تک موجود ہے, عصر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا, تب بھی آپ جمعہ خود سے نہیں پڑھ سکتے, اکیلے نہیں پڑھ سکتے. جمعہ کی نماز صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے, جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو جمعہ کی جماعت نہ ملے تو جمعہ کی قضا نہیں پڑھیں گے بلکہ ظہر پڑھیں گے. اور کسی دن اگر جمعہ والے دن کسی نے نماز پڑھی نہیں, نہ جمعہ کی پڑھی نہ ظہر کی پڑھی, تو وہ بعد میں جب قضا کرے گا قضا والے دنوں میں تو اس نے ظہر کی قضا کرنی ہے, جمعہ کی نہیں کرنی. ظہر کے 4 فرض وہ قضا کرے گا. اور عورتیں گھر میں چونکہ ادا کرتی ہیں نماز, تو وہ ظہر کی نماز روٹین کے مطابق پڑھیں گی, جمعہ وہ نہیں پڑھیں گی, ان پر جمعہ فرض بھی نہیں ہے. اور اسی طرح عورتوں کی جب قضا نمازیں ہوں گی تو وہ اپنی نمازوں کا جب حساب لگائیں گی تو اس میں پھر وہ ظہر کے 4 فرض جو ہوں گے وہ قضا میں پڑھیں گی, ان کو شمار کریں گی. امید کرتا ہوں کہ بڑی کنفیوژنیں کلیئر ہوئی ہوں گی, اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور آسان انداز سے آپ کس طرح قضا نمازوں کو جلدی پڑھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی کئی مہینوں کی قضا نمازیں ہیں, کئی سالوں کی قضا نمازیں ہیں, بہت سالوں کی اور بہت ساری قضا نمازیں بنتی ہیں, تو آپ ان کو کم وقت میں, تھوڑے وقت میں کس طرح اس میں تخفیف کر کے کس طرح آپ جلدی ان کو پڑھ سکتے ہیں, اس پر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو میں سے کیا اچھا سیکھنے کو ملا, ویڈیو کیسی لگی آپ کو. اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.